नहीं चाहते तो क्यों करते हैं? हम ताबेदार आ रहे हैं आप लोगों के। ओहो, क्या कर रहे हैं जी लगा रहने चलो सर साइड पे होंगे प्लीज। सर आप ऐसे हो जाए सर। शुक्रिया जी, थैंक यू। पीछे 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 भाईजान भाईजान पीछे भाईजान क्या कर रही हैं आप? यार बुक उल्टा करो इसको, ये साइड पे करो बस ठीक, उधर उधर भाई कैमरा तो पीछे करें सर देखिएगा बिस्मिल्लाह। भाईजान दुआ करने और अभी एयर कंडीशनिंग नहीं हुई इसमें, उसका क्या इरादा है? कहने था कि एवरेज इफेक्टिव ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी जगह काफ़ी होती है। आप लोगों को ये जितनी जगह है ना, हर जगह से एक एक वो आ जाता है। कैबिनेट जो है नीचे होता है, उसके पीछे से ज़्यादा होता है कि ठंडी हवा नीचे फट गया भाई मोबाइल पीछे डॉक्टर साहब आए चलिए ठीक यार आप पीछे हो तो ये साथ डॉक्टर साहब आजा आजा चले आजा लले पूरी बिल्डिंग बेचा रही थी भाई 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 थोड़ा
بس بھجن اس کو ذرا دھیان سے بسم اللہ الرحمن مینٹین کر سکیں بچے اپنی صلاحیتیں بہتر کر سکیں آپ کو جسمانی پیچھے سے جگہ خالی رکھنی ہے بہتر کر سکیں پیچھے اندر پیچھے کرنا بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس کی اور بھی پڑھایا جاتا ہے الرحمن الرحیم. چولستان یونیورسٹی ہمارا ایک ڈریم چائلڈ ہے اور اس کے بارے میں سوچا تھا, یہ خیال تھا, آج یہ حقیقت ہے. تو الحمدللہ 2018 میں جب اس کا افتتاح ہوا تو یہ ایک خطے کی عظیم ترین جامعہ کی طرز پہ بنائی گئی اور اس کے اوپر ایک فوکسڈ انٹرونشن تھی کہ ہم نے اپنی لائف سٹاک کو یہاں بہتر کرنا ہے, اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے, اس کو آگے لے کر جانا ہے. بدقسمتی سے پچھلے کچھ سالوں میں اس پہ وہ کام نہیں ہوا جو اس کا تقاضا تھا, لیکن بہرحال اس پہ کوشش اب یہ ہے کہ اس کو پھر اس مقام پہ لے جائیں جس کے بارے میں سوچا ہے. تھینک یو. اللہ کریم تیری مدد آگے نہیں بڑھ سکتے کرم اللہ یہ اچھی سوچ سے یونٹ بن رہا ہے یہاں پہ اللہ اس برکت نصیب فرما اللہ جتنے لوگ یہاں اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں سب میں ان کی جان مال رزق برکت عطا فرما اللہ کریم اس سے بہترین پاکستان کے اندر پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اچھی کوالٹی اس کو انشور کیا جائے بہتر طریقے سے کام ہو اللہ آسان فرماتا ہے کہ ایسے طریقے سے کام یہاں پہ بھی ایسے طریقے سے کام جاری فرماتا اور ہماری مدد یہ بلڈنگ جو ہے یہ کس کام کی ہے؟ یہ سر ہمارا ویٹنری ہاسپٹل ہے. ویٹنری ہاسپٹل. لیکن یہ پیچھے بنا رہے ہیں لاسٹ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. کنسٹرکشن یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ والی ہے آپ کا یونٹ جو سیمنٹ پروڈکشن سائبل گیٹر بیلڈر سوسائٹی جو ہے وہ یونیورسٹی کو بنا کے دی ہے. اس میں یہ ٹوٹل جو پروجیکٹ ہے اس میں تقریباً 30 بوجھ یہاں پہ سائبل گیٹر کی جو بلڈنگ تقریباً جو کاسٹ ہے. لیکن آپ نے ساہیوال ورائٹی کے ساتھ ساتھ چولستان ورائٹی کو بھی پروموٹ کرنا ہے اور اس کے اندر جو خوبیاں ہیں کہ ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر میں بھی کچھ نہ کچھ دور ضرور دیتی ہے, ان کو اجاگر کرنا ہے. اور آپ کے اس کا سب سے بڑا جو فوکس ہے وہ ساہیوال کی جو ایلیٹ بولتے ہیں آج تک کبھی کسی نہ گورنمنٹ سیکٹر میں نہ ہی پرائیویٹ سیکٹر میں پہنچے, وہ الحمدللہ یہاں اس یونیورسٹی میں پہنچیں گے اور اس کے اوپر جینومکس کے اوپر اور جینیٹکس کے اوپر جو ہے کام ہوگا. اور یہ ایک ماڈل ہوگا جو کہ ہم کل کو باہر ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی چاہتے ہیں کیونکہ یہ جگہ کا ایکسپورٹ زون بھی بڑھ رہا ہے. باولپور ہے جی ڈیزیز اچھا یہاں پہ ہم نے اس کو گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ اس وقت میں فیڈرل گورنمنٹ میں تھا تو یہاں پہ ایک سلاٹر ہاؤس بھی ماڈل اس کے ساتھ اٹیچ کرایا تھا, تو اس میں ابھی تک کوئی پروگریس نہیں ہوئی کیونکہ فیوچر میں آپ نے ایکسپورٹ کا لفظ استعمال کیا نا, تو اس میں یہ ہمارا پروگرام تھا کہ وہ جو سلاٹر ہاؤس ہے وہ اس حلال سرٹیفکیشن کے ساتھ اور ایکسپورٹ سرٹیفکیشن کے ساتھ ہو تاکہ وہاں اسٹینڈرڈس ہائیجین اس طرح کے اس کا الاؤ کر سکیں. ہمارے پاس یہاں پہ کیملز بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں اور ان سلاٹر ہاؤس سے بہت اچھے طریقے سے یونیورسٹی کے 7,000 جو انٹرنیشنل ماڈل جنہوں نے دیکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ کام کیا جائے. چلیں Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Luqman Subain and I am your moderator for today. In a
gathered here to welcome our chief guest for today's event, the Honorable Governor Punjab and Chancellor of the University, Mr. Engineer University. Thank you, sir, for your presence. We are pleased to have Madam Fozia Ayub Qureshi. She is ex-member Provincial Assembly Punjab. Thank you, ma'am, for your presence. And we have our very own Vice Chancellor, Professor Dr. Mohammad Sajjad Khan. यूनिवर्सिटी माशाल्लाह से 2018 में इसका इफ्तिताह हुआ, मई 30, 2018, और आज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। मेरे से शायद ज़्यादा बलीगुर रहमान साहब जानते हैं कि जहाँ से ये लैंड एक्विजिशन शुरू हुई और किस तरह से ये मरहले जो हैं वो तय हुए। 2010 में है जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, और 2019 में HEC की हमें जो परमिशन मिली कि आप 4 डिग्री प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। मैं 2020 में आ गया था पहले वाइस चांसलर के तौर पे। मुझसे पहले जो पाशा साहब थे वेटनरी यूनिवर्सिटी लाहौर के, वो इसको लुक आफ्टर कर रहे थे। और अब हमारे पास 14 डिग्री प्रोग्राम्स हैं अंडर ग्रेजुएट और 9 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। और हम कोशिश में हैं कि जो हमारी मेन काउंसिल है वेटनरी साइंस की, उसकी एक्रेडिटेशन जो है इस साल हो जाए, तो इंशाअल्लाह क्योंकि अब हम उसकी लवाज़मात सारे पूरी करते हैं, तो साथ ही जो एक्रेडिटेशन काउंसिल है एग्रीकल्चर की, उसकी भी 3 डिग्री हमारे पास हैं, तो उसकी एक्रेडिटेशन भी इंशाअल्लाह ताला इसी साल विद इन द ईयर हो जाएगी। तो फिर हमें जो वेटनरी साइंस की ऑलरेडी हमारे पास NOC है 5 प्रोग्राम्स का, तो वो भी शुरू हो जाएंगे। इस वक्त कोई 2500 स्टूडेंट्स हैं, और अगले साल हमारा जो वैसे तो बैच निकलने शुरू हो गए थे, जो स्टार्ट में ज़ूलॉजी जो थी वो हमारे पास डिग्री आ गई थी वेरी बिगनिंग। हम कोई 80 लोग हैं और प्लस कोई 120 हमारे पास स्पोर्ट्स स्टाफ है। सीनियर फैकल्टी पोजीशंस हम फिल कर रहे हैं ताकि जो हम एक्रेडिटेशन काउंसिल की जो है डिपार्टमेंट वो पूरी हो सके। कल ही हमारे जो रिटन टेस्ट हैं लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के वो मुकम्मल हो गए हैं, और वो हमने आउटसोर्स किए थे HEC को, उनका जो टेस्टिंग सर्विस है। इन जो आउटपुट है मेरे यंग फैकल्टीज़ की, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आज हम, मेरा ख्याल था है बल्कि कि 2-3 जो हमारे टॉप 3 हैं हाईएस्ट रेटेड जर्नल्स में छापने वाले लोग, उनको हम आज कुछ सराहनीय मिली। यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म्स हैं वो जब मैं आया था तो अभी भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, लेकिन इमीडिएटली हमने जो थे जो करीब 3 जो प्राइवेट फार्म्स हैं उनके साथ एमओयू करके तो ये फैसिलिटी हासिल की ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनकी ट्रेनिंग मुतासर ना हो। और इसके करीब ही 2 फार्म्स हमारे 2 किलोमीटर के फासले पे ही हैं, पोल्ट्री फार्म भी और लाइफ स्टॉक फार्म। हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, तो उनके भी सारे फार्म्स हमें अवेलेबल हैं। जो पोल्ट्री फार्म उनका फर्स्ट बागलपुर के अंदर है, जो गैर का फार्म है या करानी वाला का सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो फैसिलिटीज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ एक वेस्ट प्रोडक्ट है या जिसको हकीम इस्तेमाल करते हैं, या हमारा ख्याल है कि हम जानवरों के जो कीड़े मार अद्वियात हैं उसमें एज एन एंथलमेंटिक वो भी साथ चलेगा, लेकिन वो हमारा अभी वो चूँकि प्रोडक्ट वो हम उसका ज़्यादा प्रोपोगंडा नहीं करते, तो इंशाल्लाह वो आ जाएगी तो हम ज़रूर उसको फिर प्रोपोगेट करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ अगेन आफ्ताब भट्टू साहब और उनकी टीम का, जिनका आज हमने ग्राउंड ब्रेकिंग की है। Thank you, sir. I request our chief guest, the Honorable Governor Punjab and Chancellor of the University. They have been very kind to oversee the proceedings of this university and its development since the day of its inception. Please, sir, address the office gathering. करूँ मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आज आपके यहाँ पे जो की फैकल्टी मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल बैठे हैं, तो अगर एक इफ़ वी कैन हैव अ क्विक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन प्लीज़।
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Worthy Vice Chancellor, very respected team, Dr. Usman Cheema صاحب اور فوزیہ قریشی صاحبہ, ڈاکٹر رانا طارق صاحب, میاں شاہد اقبال صاحب, شہاب صاحب, تمام ہمارے حاضرین مجلس, السلام علیکم. میرے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے کہ میں یہاں پہ آپ کے درمیان موجود ہوں اور اس جامعہ میں موجود ہوں. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ میں آپ سے کچھ بتا بھی دوں اس کی ہسٹری کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے 2008 میں پہلی دفعہ میں ممبر قومی اسمبلی بنا اور پھر سبسیکوینٹلی دین چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب کا پولیٹیکل اسسٹنٹ جب بنا, تو اس کے ساتھ ساتھ ہی میری جہاں پورے پنجاب کے لیے اور نیشنل اسمبلی میں پوری ملکی بہت سی ذمہ داریاں ان ناتواں کندھوں پہ تھیں. وہاں میرا فرسٹ اینڈ فارموسٹ فریضہ یہ تھا کہ بہاولپور جو کہ میری کانسٹیٹوینسی بھی ہے, ہوم ٹاؤن بھی ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کروں. تو 2009 میں نے ایک کانسیپٹ پیپر دیا شہباز شریف صاحب کو, اور اس میں بہاولپور کے حوالے سے بہت سے ایک ایکچولی ہم نے وی وینٹ تھرو این ایکسرسائز, بہاولپور کے لیے ویژننگ کی اور دیکھا کہ ہم بہاولپور کو آنے والے سالوں میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور کن کن چیزوں کی جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے. تو اس میں جو بہاولپور کا سول ہاسپٹل ہے جو بھی ری نیم ہو کے سر صادق ہاسپٹل ہوا ہے, یہ بھی شامل تھا کہ ہمیں BVH کے علاوہ بھی ایک ہسپتال چاہیے بہاولپور میں. اس میں یہ ویٹنری یونیورسٹی بھی شامل تھی اور ایک لمبی تعداد ہے, بہت سی اور چیزیں تھیں جو آج الحمدللہ ان میں سے موسٹلی ریالٹی بن چکی ہیں. شہباز شریف صاحب بہت محنتی ہیں اور ملک کا درد رکھتے ہیں, ایمانداری سے, محنت سے اور بہت زیادہ کوشش سے انہوں نے کم وقت میں زیادہ چیزیں ڈیلیور کی ہیں. تو ان کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ان کو اگر آپ کنونس کر لیں کہ یہ چیز اس علاقے کے لیے ضرورت ہے تو پھر وہ ریالٹی انشاءاللہ بن جاتی ہے. جب ان کو میں نے کنونس کیا تو آج ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے ڈیٹا پیش کیا ہے کہ 60% کیٹل ہیڈ پنجاب کا, کسی چیز میں 50% اور ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے. تو میں نے بھی اسی طرح کے اعداد و شمار سے ان کو کنونس کیا کہ لاہور میں ایک ہمارے پاس ویٹنری یونیورسٹی ہے اینیمل سائنسز کی, لیکن ساؤتھ پنجاب میں بالخصوص بہاولپور میں ہمیں یہ چاہیے. اور چولستان کی جو گائے ہے اس کی اپنی جو انڈیجنس خصوصیات ہیں کہ وہ ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ہے, وہ زیادہ گرمی میں بھی پوری دنیا میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے کہ دودھ دینا چھوڑتی نہیں ہے, اگرچہ کام تو ہر گائے کر جاتی ہے لیکن ایک خاص ٹیمپریچر تک وہ دودھ دینا چھوڑتی نہیں ہے. اور اس کی جگہ ریسرچ اس پہ ہو رہی ہے, آسٹریلیا میں بھی, باقی جگہوں پہ بھی. تو ہمیں اپنی انڈیجنس ورائٹیز کو پرزرو کرنے کے لیے, ریسرچ کرنے کے لیے, اس علاقے کی ترقی کے لیے یہاں پر ایک ایسی جامعہ کی ضرورت ہے جو ہمارا ریسرچ کا سینٹر بن سکے, تھنک ٹینک بن سکے اور یہیں پہ ہی ہم اپنے بچوں کو بھی ٹرین کر سکیں اس اہم چیز. اور میں دنیا میں میرا بہت زیادہ ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا, تو ہم جب بھی فار ٹورزم پرپزز کہیں پہ جاتا تھا, میں سیاست میں آنے سے پہلے ہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ بتاتے تھے کہ اس ملک کے جو ٹاپ 3 یا 4 ذرائع آمدن ہیں یا جس پہ معیشت پہ جس کا انحصار ہے, تو اکثر ممالک میں جو لائف سٹاک ہے یا آپ کو کیٹل ہیڈ بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنے کیٹل ہیڈز ہیں اور اس کا یہ نمبر 1 پہ یا 2 پہ یا 3 پہ اس کا انحصار ہے, ملک کی معیشت میں یہ اہم کردار ادا کر رہی ہے. تو یہ بہت ہی اہم شعبہ ہے اور اس کے لیے ہمیں یونیورسٹی چاہیے تھی. PMLN کے جو دور تھا 2008 سے 13 پنجاب میں اور 13 سے 18 میں, اس میں وہ آپ کو جلدی ڈلیور ہوتے نظر آ رہے ہیں. پاکستان کی پوری تاریخ میں چند سالوں میں پورے پروجیکٹس بن جاتے ہیں, لیکن اس پروجیکٹ کو ٹائم کچھ زیادہ لگا. لیکن 2009 میں اس کی کانسیپٹ اپروول ہو گئی تھی, 2010 میں یہ زمین ایکوائر ہو گئی تھی. زمین کے حوالے سے بھی یہاں پہ 2010 میں جب یہ 1000 ایکڑ, تو بڑا کچھ لوگوں نے کہا کہ جی 1000 ایکڑ کیوں یونیورسٹی کے لیے, تو HEC کی ریکوائرمنٹ تو ہے کہ 10 ایکڑ سے بھی شروع کی جا سکتی ہے. آپ وقت ہے کہ ہائی رائزز پہ ہمیں جانا چاہیے
یونیورسٹی کا اتنا پھیلاؤ نہیں ہونا چاہیے, زمینیں بڑی قیمتی ہیں. تو اس وقت بھی میں نے یہی آرگومنٹ دیا اور ان کو بتایا کہ خاص طور پر ویٹنری یونیورسٹی کے لیے ہمیں ایسی زمینیں چاہیے جہاں پہ آپ کے شیڈز بن سکیں, چیزیں ہو سکیں. اس کے علاوہ آپ کے کچھ ایکڑز آپ کے پاس ایسے ہونے چاہیے, کچھ زمین جہاں پہ مختلف قسم کے فوڈرز کے اوپر آپ ریسرچ کر سکیں, مختلف قسم کی چراگاہیں بنا سکیں. تو آپ کو یہاں پہ زیادہ ایک بڑی زمین چاہیے. اور سبسیکوینٹلی بعد میں اس میں ہم نے ایک ماڈل سلاٹر ہاؤس بھی اس پروجیکٹ میں شامل کیا, اور اس کا مقصد بھی یہ تھا, جو تاحال نہیں بن سکا کیونکہ پہلے فیز میں 2018 تک یونیورسٹی نے مکمل ہونا تھا, اور اس کے بعد باقی چیزیں ہونی تھیں, تو وہ اس لیے نہیں بن سکا. خیر کے بعد میں اس پر فنڈنگ نہیں کی, لیکن اپروو ہو گیا تھا وہ, اور اس کو بالکل اس کو اس میں شامل کر دیا گیا. اور اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ تھا کہ ہماری یونیورسٹی میں آپ جیسے قابل لوگ جو پوری دنیا میں جاتے ہیں, پڑھ کر آتے ہیں, ماحول دیکھتے ہیں, ان کو پتہ ہو کہ یہاں پہ حلال سرٹیفکیشن ہونی ہے, یہاں پہ ایکسپورٹ سرٹیفکیشن ہونی ہے, اور یہاں پہ اس سلاٹر ہاؤس سے گوشت ایکسپورٹ بھی ہو سکے. مڈل ایسٹرن کنٹریز میں کیمل میٹ جو ہے اس کی بڑی مانگ ہے, اس کو پسند کیا جاتا ہے, پریمیم پہ بکتا ہے. ہمارے یہاں کیملز جو ہیں چولستان ان کے لیے ایک بڑی موزوں جگہ ہے جہاں پہ اونٹ جو ہیں ان کو پالا جاتا ہے, ان کو بڑھایا جاتا ہے. تو اگر ہمیں ایسے یہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے پیک ہو کے وہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے, تو نہ صرف پورے خطے کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ بھی کروا سکتا ہے, اور بہت سے لوگوں کی لائیولیہوڈ اس میں بہتر ہو سکتی ہے. بہرحال زمین کے یہاں پہ کچھ آئیڈیاز یہ بھی آئے اور کچھ پریشر بھی آیا, کیونکہ یہ یونیورسٹی کا پہلے فیصلہ ہو چکا تھا. اس کے فوراً بعد ڈی ایچ اے کا فیصلہ ہوا کہ وہ ساتھ بننا ہے. تو ڈی ایچ اے نے اس یونیورسٹی کے دونوں اطراف میں زمین جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب سے لی. وہ قانون کے مطابق پروویژن موجود ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب سے لے سکیں. تو ڈی ایچ اے کا خیال تھا کہ اس یونیورسٹی کو کسی اور جگہ منتقل کریں یا اس کو کچھ ایریے میں کم کر دیں, ساتھ شامل کیا جائے. لیکن میرے ساتھ اس وقت کے افسران نے بھی اور سب نے ساتھ دیا کہ یہ تعلیم کے لیے اور تعلیم ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے یونیورسٹی چونکہ بن رہی ہے, تو اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا. ہمیں یہ ساری زمین, اس کا سب سے بڑا اور پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اتنے بڑے ایریے پہ جو 4 دیواری بنانا عام طور پہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. تو الحمدللہ وہ بھی مکمل ہوا. بہرحال اس وقت اس کا تخمینہ تھا غالباً 3 ارب روپے یعنی 300 کروڑ روپے. اب اگر آپ کو 2018 کے بعد اس طرح سے اس کی فنڈنگ جاری نہیں رہی جس طرح اس کا حق تھا, لیکن ابھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ نے اگر 34 ملین کی گرانٹ دی ہے جو کہ 3 کروڑ 40 لاکھ بنتی ہے, تو یہ بھی اچھی بات ہے. اس میں کچھ بہتری آنی چاہیے, اور اس کو تو ابھی بھی بہت ہیوج گرانٹس کی اور سسٹینیبلٹی کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ یونیورسٹی اپنا وہ مقام حاصل کرے جو اس کا حق ہے. بہرحال اٹ واز اے ڈریم, ناؤ اٹس ریالٹی. اور اب اگلا ڈریم یہ ہے کہ یہ ایک نئی رفتوں کو چھوئے, اور بہت اچھے, مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی ایک ویژنری آدمی ہیں, اور یہ جہاں پہ یونیورسٹی کے موجودہ حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک ویژن بھی رکھتے ہیں, اچھی خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں. میں سیمنٹ پروڈکشن یونٹ اور وٹو صاحب کو اور آپ کے ساتھیوں کو بھی یہاں خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک کولیبوریشن میں کام کیا جا رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کی پہچان وہ صحت مند اور روبسٹ اور مضبوط بلز ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ سیمن پروڈکشن جو ہے وہ اچھی قسم کی ہارسز کی ورائٹیز کی بھی ہو, چولستان کی گائے کی بھی ہو, اور باقی بھی اچھی ورائٹیز ہوں, اور بھاولپور کے لیے کی طرف سے نئی ورائٹیز جو ہیں وہ پورے ملک اور پوری دنیا کو دی جائے. ہمیں پوری دنیا کی بہتری کا ہمیشہ سوچنا چاہیے. تو یہ بہت ہی تقویت بخش بات ہے, اور اس کے لیے انشاءاللہ مجھے ہارس رائڈنگ اسکول کی بھی بڑی اچھی سوچ لگی ہے, ریبٹ فارمنگ بھی ہے, اور روہی چکن کی جو خیال آپ نے سوچا ہے, یا آپ نے ایک اس کی جو بٹر گارڈ یا جو بھی آپ کا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر آپ اگر کچھ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں
تو ہمیں آج ایک اور شعبہ ہے جس کا کام ہے کہ انٹرپرونورشپ آپ کو اسٹوڈنٹس میں بتانی ہے، اور ای روزگار پروگرامز ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سکھانا ہے، کیونکہ آج کمپیوٹر کے دور میں بہت بہتر طریقے سے آپ اگر اسٹوڈنٹس کو اکوپ کر دیں نالج کے ساتھ اور سکلز کے ساتھ تو اپنا راستہ خود ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں اور بہتری ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے اندر اس کے لیے بھی اور ہر طرح سے ضروری ہے کہ کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس میں، اور اس کے لیے آپ سب فیکلٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. صرف یہ کسی اسلامیات پڑھانے والے کا یا اردو پڑھانے والے کا کام نہیں ہے کہ وہ اخلاق کی تربیت کی بات کرے. ہر شعبہ جو ہے اس میں بھی آپ کو بچوں کو یہ بتانا ہے کہ دائمی کامیابی سچائی میں، اور آپ سچ بولیں، جو وعدہ کریں اسے پورا کریں، ڈیلیور کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. اعلیٰ حسن اخلاق کا بڑا مقام ہے، آپ حسن اخلاق رکھیں اور اچھے کردار کا مظاہرہ کریں، یہ بہت اہم ہے. تو انٹرپرینورشپ جو ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ بچوں کو اچھے سکلز دیے جائیں کہ وہ ان چیزیں نئے پروڈکٹس تیار کریں. انکوبیٹر سینٹرز کی ان کو بات سہولت ہو. اورکس جو HEC جس کو بناتی ہے اور پروموٹ کرتی ہے، اورکس کے اچھے آفیسز ہوں جو آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن جو ہے وہ اس میں بچوں کو کہ آپ نے اگر پروڈکٹ بنا بھی لی ہے تو اس کو آپ نے پیک کیسے کرنا ہے. آج معمولی تیل، آپ نے تیل کا ذکر کیا، آج طرح طرح کے ڈیری پروڈکٹس ہماری، آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ، بہاولپور کے کسی بھی اسٹور پہ چلے جائیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ چلے جائیں، آپ کو امپورٹڈ چیزیں وہ چیزیں جو اس سے کہیں بہتر کوالٹی کی ہم بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں اگر ہم بناتے ہیں یا ہماری کمپنیاں جب بناتی ہیں تو کوالٹی مینٹین نہیں کر پاتی، ذائقہ مینٹین نہیں کر پاتی، اس کے اندر وہ اس کی آؤٹ لک یا اس کی پریزنٹیشن خوبصورت نہیں ہوتی یا اس کی پیکنگ اچھی نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں بھی بہت اہم ہیں اور اسٹوڈنٹس کو سکھانا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو لے جا رہے ہیں اپنے ارد گرد کے غریب اسکولوں میں جہاں پہ بچوں کی وہ مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان ڈوئنگ سو دے لرن اے لاٹ، اور ان کے لیے لائف چینجنگ لیسنز ہوتے ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ بھی انسانیت کی کس طرح خدمت کی جاتی ہے تو جو شخص خدمت کرنے والا بن جائے وہ دنیا میں خود بھی کامیاب ہوتا ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اور ہم اس معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بچوں کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ ہمیں کولیبوریٹ کر کے. آج اگر 4th انڈسٹریل ریولوشن کی دنیا میں بات ہو رہی ہے تو اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو 4th انڈسٹریل ریولوشن کا باعث بن رہی ہیں، اور وہ 2 فیکٹرز ہیں کولیبوریشن اینڈ ٹیکنالوجی. فن لینڈ نے اپنے اسکول کے بچوں کے لیے یہ کام شروع کر دیا کہ وہ ہوم ورکس اگر دیتے ہیں تو موسٹلی ایسے دیتے ہیں کہ اکیلا بچہ اس کو نہیں کر سکتا، اس میں ڈیوائڈڈ ہوتا ہے اور پوری ٹیم کو اکٹھا کر کے اور سبمٹ کرنا پڑتا ہے. اور وہ بہت سے لیسنس سیکھتے ہیں پھر بچے جب اکٹھا کام کرتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی کام نہیں کر رہا ہوگا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ اس ایک کو بھی ہم ساتھ لے کر چلیں، اس ایک کو بھی ہم جو ہے وہ سکھائیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، ایک دوسرے سے کولیبوریٹ کیسے کرنا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس میں انسان اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ پرندے، چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلی اور پھر اس کو نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہ طبیب کی ضرورت، یا اس نے خود ہی دانا چنا اور خود ہی اپنا گھونسلہ بنایا. لیکن ہمیں جو ہے وہ راج کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ٹیچر کی بھی ضرورت ہے. انسان جو ہے وہ ہمیشہ سوسائٹی میں ایک دوسرے سے سروسز لیتا ہے اور ہمیشہ آگے اسی طرح بڑھتا ہے کہ کولیبوریٹ کرے. اور جس نے اس فن کو پا لیا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں تو اس کو یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کسی نے پوچھا کہ یہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اسلام میں کہہ دیا گیا کہ اگر ایک شخص بے نمازی ہو تو 40 گھروں تک اس کے اثرات جائیں گے. پھر بے نمازی تو وہ ہے، 40 گھر کیوں متاثر ہوں گے؟ 40 گھر اس لیے متاثر ہوں گے کہ ان کو بھی یہ احساس پیدا ہو کہ اگر ہمارے کسی گھر میں بھی کوئی کمی رہ رہی ہے تو اس کا سوال ہم سے بھی ہوگا یا اس کے اثرات ہم پہ بھی پڑیں گے. اگر کسی کے گھر بھوک ہے تو اس کے ہمسائے سے بھی اس کا سوال ہوگا. اگر کسی کے گھر پریشانی ہے اور ہمسائے نے اس کو نہیں پوچھا، یا کسی کے گھر بیماری ہے تو اس سے نہیں پوچھا، اس پہ بھی اثرات ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کولیبوریٹ کرنا، ایک دوسرے کی فکر کرنا، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا، یہ اسٹوڈنٹس میں آپ نے ان چیز کا احساس
اجاگر کرنا ہے. اور آپ نے اگر یہ احساس اجاگر کر دیا, انہیں ٹیم ورک آ گیا, انہیں کولیبریٹ کرنا آ گیا, انہیں دوسروں کا خیال رکھنا آ گیا, تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہوں گے. تو جہاں ہماری یونیورسٹیز کا پرائمری کام ریسرچ ہے, وہاں اس چیز پہ بھی ہمیں ریسرچ کرنی ہے کہ ہمیں معاشرے کو کامیاب کیسے بنانا ہے. میں نے تمام وائس چانسلرس کو اکٹھا کیا تھا, ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لائے تھے, اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی. میں نے ان کے سامنے یہ 7 ایریاز رکھے, انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز بھی آپس میں کولیبوریٹ کریں. اور مجھے اپنے توقع سے کہیں زیادہ میں اپنے وائس چانسلرس کو پریز کرتا ہوں کہ ان کے اندر جو مجھے جس محنت سے انہوں نے آپس میں کام کیا اور جس جذبے کے ساتھ جو مجھے جذبہ نظر آیا, دیٹ واز انپریسیڈنٹڈ. تو ہم نے مل کے ایک کنسورشیم کلائمیٹ چینج پہ بنایا ہے, ایک کنسورشیم ہم نے کریکٹر ڈیولپمنٹ پہ بنایا ہے کہ اسکولز اور یونیورسٹیز میں کیسے کی جائے, ایک کنسورشیم ہم نے سائنٹیفک ریسرچ اینڈ یوز آف ٹیکنالوجی اور اسٹیم اور ان چیزوں پہ بنایا ہے, ایک کنسورشیم ویمن امپاورمنٹ پہ بنایا ہے. اور اس میں کوشش یہ ہے کہ جن ان 7 ایریاز میں جس یونیورسٹیز میں جو ایکسپرٹیز موجود ہے وہ اکٹھی ہو. اب مجھے وائس چانسلر آف یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز نے بتایا کہ ان کے پاس پاکستان کا 2nd بیسٹ کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ یواس لاہور میں موجود ہے. اور وہ کسی کو کیا پتا کہ کلائمیٹ چینج کا ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے ویٹنری یونیورسٹی, لیکن وہ PhD نیو یارک سے ہیں, ان کی یہی فیلڈ ہے انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج, اور ان کے پیپرز جو ہیں وہ ممتاز امپیکٹ فیکٹ جرنلز میں چھپ چکے ہیں اور وہ ریگولر اس پہ لکھتے بھی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ان 7 کنسورشیمس کو دیکھیے. میں وائس چانسلر صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنی فیکلٹی سے بھی شیئر کریں, اور آپ کے جو ایریاز آف ایکسپرٹیز ہوں آپ بھی اس میں انپٹ دیجیے. اور جب میں نے اپنے وائس چانسلر سے پوچھا کہ آپ, تو میں تو توقع بھی نہیں کرتا تھا کہ آپ, میں تو عام طور پہ جب چانسلر کوئی چیز یا کسی بھی لیول پہ کوئی کام کسی کو دیا جائے تو اس کو ہم ایک مشکل سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ چلیں ایک کام اور ہمارے ذمہ پڑ گیا. تو وائس چانسلر سے جب میں نے کہا کہ یہ کنسورشیمز بنانے ہیں, چلانے ہیں, اور اس میں حکومت کو بھی گائیڈ کرنا ہے, انڈسٹری کو بھی گائیڈ کرنا ہے, معاشرے اور دنیا کی بہتری کے لیے ہم نے کام کرنا ہے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو میری توقع سے زیادہ ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ تو مجھے مختلف وائس چانسلرز نے مختلف اپنی فیلنگز بتائیں, لیکن ان سے اکثریت وائس چانسلرز کی جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ چانسلر نے ہمیں بلا کے کہا ہے کہ اس طرح اکٹھے کام کرو, اور اس میں ہمیں ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم آپس میں کولیبوریٹ کریں گے. پہلے ہر یونیورسٹی اپنے اپنے تئیں جو ہے وہ کام کرتی تھی, ایک وائس چانسلر یا ایک یونیورسٹی کے ڈین یا ایک فیکلٹی کا معروف شخص اپنی فیلڈ کا بس پیپر پڑھ کر آ جاتا تھا. لیکن اب ہم ایک فیلڈ میں اگر ایک دوسری یونیورسٹیز کی اندر موجود جو ہیومن ریسورس ہے یا صلاحیتیں ہیں یا لیبز ہیں, ان کا ہم ایک دوسرے سے مل کے جب فائدہ اٹھائیں گے تو اٹ از سم تھنگ ویری نیو, ویری ایکسائٹنگ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جب تدبر کا, تفکر کا اور مل کے بیٹھ کے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑا سحر حاصل ہوگا. تو میں توقع کرتا ہوں کہ ان کاموں میں یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز, چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور بھی اپنا حصہ ڈالے گی. مجھے آپ کے فیکلٹی اور یہاں پہ ڈین سے اور امپورٹنٹ آپ کے جو آج آپ نے HODs سے مجھے ملنے کا موقع دیا, میں اس کا شکر گزار ہوں. مجھے خوشی ہے کہ آپ کے یہاں بھی ایک ڈائیورسٹی موجود ہے, اور ڈائیورسٹی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. بہاولپور کے بھی ہیں, ساؤتھ پنجاب ہمارے بہاولپور کے بھی ہیں جو صاحب کا ریاست بہاولپور ہے, رحیم خان کے لوگ ہیں یہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں, میلسی اور بہاڑی سے یہاں پہ موجود ہیں, خیبر پختونخوا سے خیر سے یہاں پہ آئے ہیں, موجود ہیں. آئی ایم سوری فار دا گرمی آف بہاولپور, لیکن مجھے ویری ویلکم, اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں. تو یو آر آل لائک اے فیملی, اور بہاولپور میرا ہوم ٹاؤن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی یونیورسٹیز اور شہر جو ہے اس کا مجھ پہ زیادہ حق ہے. تو یہ چانسلر کا آفس بھی آپ کا اپنا ہے, تو انشاءاللہ مل جل کے جو مسائل ہیں ان سے نکلنے کی کوشش کریں گے. I'll always be supportive of your good work, اور انشاءاللہ it's my resolve to see this university further grow, اور الحمدللہ it's my brainchild. میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے, آپ کے لیے اور سب کے لیے, جو ہم سب اس میں ایک تو ہم نے لٹرلی پودے لگائے نا, لیکن وہ سب اسٹوڈنٹس جو یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں, کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں,
یہ سب وہ پودے ہیں جو انشاءاللہ تمام درخت بنیں گے، اور ان کے سائے سے جو مستفید ہوگا وہ آپ کے اور میرے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ان ایفرٹس کو ہمیں اخلاص سے کام کرنے کی توفیق دے اور اس کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ Dr. Farooq Nisar from Department of Biochemistry, Dr. Kamal Niaz from Department of Pharmacology and Toxicology. sufficient novel ہے اور آپ پہ کام بھی کریں اور نہ صرف پروڈکٹ اچھا بنائیں بلکہ پیکیجنگ بھی اچھی کریں، پھر مارکیٹنگ بھی اچھی کریں، بچوں کو اس میں انوالو کریں، پرائیویٹ بزنسز کو انوالو کریں اور وہ آپ کے ساتھ مل کے ریلیشنس کا یہاں سب کی تمام سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. A memento for our very own Professor Dr. Mohammad Sajjad Khan, Vice Chancellor Sahab. Thank you, sir. And a memento for the Honorable Governor Punjab. Advisor to Governor, please, sir. Shahab, sorry. Shahab Saqib Rahman. Mr. Mia Shahid, your advisor to Governor, sir, please. Mr. Dr. Usman Ahmed Cheema, Senior Medical Officer, Islamic University of Bahawalpur. Mr. Sardar Muhammad Aftab Ahmed Khan Wattu, please, sir. A souvenir for Mr. Bilal Baloch, please, sir. کا ترجمہ کیا آپ نے یہ صحیح بات ہے کیا ہے اور اس کے صاف کے گورنمنٹ نے بھی اس کو پھر مان لیا بھی اس کے جو اسکورنگ کارڈ بہت بہت شکریہ آپ نے لکھا، بہت شکریہ آپ نے چاہیے لیکن جو وزیر الرحمان کا یہ کہنا ہے